دوسری دعا جو ہے ربی زدنی علما، یہ ہم نے بہت دفعہ سنی ہے، میرا خیال ہے سب نے سن رکھی ہے، سب نے بولی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، یاد بھی کی ہوگی۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے ربی زدنی علما، اس پہ ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کا مفہوم ہے رب کریم میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیے اضافہ، اگر ہم یہ کہیں کہ اضافہ فرما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کچھ موجود ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی برتن میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں اضافہ فرما، آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ڈال دیجئے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اضافہ فرما کا جو فریز ہے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ رب کریم نے انسان کو علم کے بغیر پیدا نہیں کیا، رب کریم نے انسان کو علم کے ساتھ پیدا کیا۔ ہمارا وجود جو ہے وہ علم میں گندھا ہوا ہے، بلکہ رب کریم نے ہمارے وجود میں علم کی پہلی بوند جو ٹپکائی تھی وہ توحید کی بوند ہے۔ تو علم جو ہے، انسان جو ہے وہ اگنورنٹ پیدا نہیں ہوا ہے، انسان کو رب کریم نے علم عطا کیا ہے۔ قرآن کی ایک اور جگہ پر آیت ہے جس کا مفہوم ہے وہ جو رب کریم نے روحوں کو جب پیدا کیا، روحوں کو پھر سوال کیا روحوں سے الست بربکم، اور روحوں نے کہا قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحوں نے کہا جی ہاں بالکل آپ ہیں ہمارے رب۔ یعنی سوال کا سنٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ روح کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اسی طرح جب آپ کا ایک ایک سیل جو ہے وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا چیز مفید ہے۔ آپ کی اسکن کو پتہ ہے کہ آپ کے کون سی چیز کو ریزسٹ کرنا ہے، یہ آپ کی اسکن کو پتہ ہے، آپ کے ایک ایک سیل کو پتہ ہے۔ تو یہ جو سیل کو پتہ ہے یہ آپ نے بتایا نہیں ہے، یہ آپ کے ایک ایک سیل کو جو نالج ہے اور آپ کے پورے وجود کو جو نالج ہے۔ یعنی آپ بتائیے جب ایک بچے کا ہاتھ کسی گرم چیز سے ٹکراتا ہے، ایک ان ٹاٹ چائلڈ کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے اب تو ہم سب کو پڑھانے کا جو خط سوار ہے تو ان ٹاٹ چائلڈ بھی بڑی مشکل سے ملے گا۔ یہ چند دنوں کا ہی بچہ میرا خیال ہے ایسا ہوگا جو ان ٹاٹ رہا ہوگا، نہیں تو 2-3 ہفتے کے بچے کو بھی ماں نے کچھ نہ کچھ سکھانے کی، یعنی ٹیچنگ اٹیکس تو بچے پر جیسے ہی وہ 2-3 ہفتے کا ہوتا ہے تو انسٹرکشنل اسالٹ کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پیورلی ان ٹاٹ چائلڈ ہے، آپ دیکھیے اس کا ہاتھ کسی گرم چیز سے ٹکراتا ہے اور وہ خود ہی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے کہ آپ نے اسے کہا تھا کہ دیکھو یہ تم اپنا ہاتھ ہٹا لو، یہ گرم چیز ہے۔ اس کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے اور وہ خود اس بات کو کہہ لیجئے کہ اس کا ایک ایک سیل یہ بات جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو علم جو ہے وہ ہمارے وجود کے اندر ہے اور اس علم کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ علم کیسے بڑھتا ہے؟ یہ علم اس وقت بڑھتا ہے کہ جب ہم، اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ علم جو ہے اس کی 4 کیٹیگریز ممکن ہیں۔ علم کی پہلی کیٹیگری وہ ہے جو ہم سب کو، یعنی ہمارے وجود کا حصہ ہے، وہ ہماری سرشت میں شامل ہے۔ یعنی ہمارے اندر ایک سینس ہے، ہمارے اندر ایک سینس آف رائٹ اور رانگ ہے، ہمارے اندر ایک تمیز خیر و شر ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر الہام کر دیا گیا کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا خراب چیز ہے۔ تو یہ علم، یہ وہ کیٹیگری ہے علم کی۔ علم کی دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ رب کریم نے جس کے پاس سارا علم ہے اس میں سے ایک تھوڑا سا فریکشن جو ہے ہمارے لیے ایکسیسیبل بنایا ہے، ہمارے لیے ہماری رسائی میں رکھا ہے وہ علم، جس کو ہم ایکوائر کرتے ہیں، جس کو ہم ایفرٹ کے ذریعے اس کو ہم ایکوائر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اسے۔ یہ دوسری کیٹیگری آف نالج ہے۔ تیسری کیٹیگری آف نالج وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو دیا اور پھر کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا، یعنی جسے ہم کتاب کہتے ہیں، جس کے اندر بہت کچھ وہ موجود ہے جو ہم اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتے تھے، اس کے اندر کوئی بات ہمیں بتائی گئی۔ تو یہ علم کی تیسری کیٹیگری ہے جو وحی ہے، قرآن ہے۔ اور پھر علم کی ایک چوتھی کیٹیگری ہے جو رب کریم سے گہرا قرب حاصل کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں انسان کو، یعنی اللہ جو کہ کائنات کا نور ہے،
نور السماوات والارض ہے، تو اللہ کا نور جو ہے انسان اللہ کے نور سے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے اس کو بھی آپ کوشش سے ایکوائر نہیں کرتے۔ تو علم کی بنیادی طور پر 4 کیٹیگریز میں اپنے اب تک میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ 4 بنیادی کیٹیگریز ہیں۔ تو علم کیسے آگے بڑھتا ہے؟ علم اس وقت آگے بڑھتا ہے جب ہم اپنا کوئی بھی جو نالج پروسیس ہے، جو لرننگ کا پروسیس ہے، وہ پہلے سے موجود جو ہمارے اندر توحید کا کہہ لیجئے عنصر ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مطلب ہر نئی جانے والی چیز ہم پہلے سے موجود معلوم کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تب ہمارا علم گرو کرتا ہے۔ علم جو ہے وہ فریگمنٹڈ کہہ لیجئے انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں گرو نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں وہ ہیوی ہو جاتا ہے، وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما، اس کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر استعداد، جو ہم استعداد علم ہے اس میں اضافے کی بھی دعا ہے، ہماری کیپیسٹی ٹو ریٹین نالج کو بھی امپروو کرنے کی دعا ہے۔ یہ اس بات کی بھی دعا ہے کہ بعد میں جو کچھ بھی ہم لرن کریں گے اس کو اپنی انیشیل لرننگ سے کنیکٹ کریں گے، یہ اس کی بھی دعا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دعا ہے، اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ نالج جو ہے، نالج اس وقت حکمت بنتی ہے جب وہ وحدت کے اصول پہ آگے بڑھے۔ وحدت کی سطح پر مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو ہم کسی ایک لڑی میں پرو سکیں، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ آپس میں لا تعلق نہ رہے بلکہ اس کا آپس میں تعلق ہم ڈسکور کر لیں، بعد میں جاننے والی چیز پہلے سے جانی ہوئی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی چلی جائے۔ تو یہ ہے انٹیگریشن۔ اور ہماری جو اس وقت ایجوکیشن کی صورتحال ہے اس میں ہم بہت ڈسکنیکٹڈ، بہت آئسولیٹڈ فارم آف انڈرسٹینڈنگ ہم ایکوائر کرتے ہیں۔ مطلب ایک چیز کو جاننا دوسرے چیز کے جاننے کا وسیلہ نہیں بنتا، ایک چیز کو جاننا دوسرے چیز کے جاننے میں حوالہ نہیں بنتا، ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ دوسری چیز کی انڈرسٹینڈنگ میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ علم وحدت نہیں بنا۔ لیکن جب علم وحدت بن جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک چیز کو بھی گہرائی میں جاننے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔